تو اس کے بعد پھر ملکہ سبا کو جب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر ملکہ سبا نے پیغام بھیجا کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ ملکہ میرے پاس آئے، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تو جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنی سیٹ سے جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اب ایک شخص، قرآن میں ایک شخص کا ذکر ہے، واللہ علم وہ ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کا تخت اپنے سامنے دیکھا تو وہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنی ہی جان کے فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ ہواؤں کو خود حکم دیتے تھے اور وہ ہوائیں ملکہ کا تخت لے آتے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ شاید یہ دیکھنا چاہا کہ کیا اللہ نے ایسا علم کسی اور کو بھی دیا جیسا علم ان کے پاس ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عام درباری کے پاس بھی ایسا علم اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ بھی میری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آیا ہے، تو ان کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی ایسی چیز نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو علم اللہ نے ان کو سکھایا اس پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ورنہ اگر آج آپ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء ان ڈریمز کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو اللہ نے خواب دکھا دیے ہیں کہ جس کی نہ داڑھی ہے نہ کوئی نیک اعمال ہے، تو یہ چیز ان سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ تو اب یہاں پہ اگر کوئی بادشاہ ہے یا کچھ اور ہے تو وہ تو یعنی ان لوگوں کی طرح کہ کوئی ہوتا تو وہ تو یہی کہتا کہ یہ تو میری بادشاہت کو چیلنج کر دیا ہے، یہ تو کل کو اپنی سلطنت بنا لے گا اور یہ کر لے گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں اللہ کے نبیوں سے سیکھنا چاہیے، ان کی سنت سے، کہ جب ان کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، نہ کہ کوئی کینہ اور بغض رکھتے تھے۔ ان علماء کو بھی جب پتہ چلا ان ڈریمز کا تو وہ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو علم ان کو عطا کیا وہ اسی میں خوش ہیں، لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال اب جب